अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 22 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10 बज चुके हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुज़िश्ता 24 घंटों की टॉप लीड ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर ईरान इजराइल वॉर के अंदर अमरीका की मुदाखलत है। लेकिन उससे बढ़कर एक और बड़ी स्टोरी उभर कर आई है, वो ये कि वो तमाम ममालिक जो इजराइल अमरीका के कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाते हुए इनकी मजम्मत कर रहे थे, अपेरेंटली ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। बैन कुछ और कर रहे हैं और इसकी तस्दीक कर दी है खुद अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत सारे ममालिक के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा है कि वो माजी में क्या करते रहे हैं, बैक एंड पे क्या कर रहे हैं और फ्रंट एंड के ऊपर क्या कर रहे हैं। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा वो तमाम भोंपू, वो तज्जियाकार, सस्ते सहाफ़ी, टाउट जो हमेशा एक खास पैराए के अंदर बात करते होते हैं, वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिस्ताक अपनी नाक बचाते फिर रहे हैं। कभी यूं तोजी देते हैं, कभी वो तोजी देते हैं। उनकी असलियत क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, शेयर करूंगा। आज की रात बहुत भारी है, ईरान ने कुछ और तय कर रखा है। अल्लाह ताला मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम बरादर की खैर रखे, तमाम ईरानियों की खैर रखे। बहरहाल एक दफ़ा उन्होंने दिखा ज़रूर दिया है कि तुम्हारा एरन डोम तो ऐसी तैसी और तुम्हारी ये जो हेजेमनी है इसकी भी ऐसी की तैसी। अब जाहिर है कि ताकतवर के आगे खड़े हो जाना ही बहुत बड़ी मीरास है। ये तो हुसैनी कबील की सुन्नत है और उस सुन्नत के ऊपर अमल पैरा है इस वक्त ईरान। उसकी डिटेल्स तफसीलात करेंगी, वो शेयर करूँगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के ऐन मुताबिक, फरमुदात के ऐन मुताबिक, जो ट्रंप ने राइट की दिफा के लेफ्ट की मारी है ना, इसके ऊपर इस जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार है, जो नॉमिनेट करती फिर रही है नोबेल प्राइज़ के लिए, ज़रा एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दिए ओ करके, ठीक है, अपने तरीके से कीजिएगा। मैं सबसे पहले ये जो ज़ोरदार तमाचा मुस्लिम ममालिक के मुंह के ऊपर मार्को रूबियो ने मारा है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। क्या कहता है, जिन जिन ममालिक ने हमारे खिलाफ मजम्मती बयानात दिए हैं, फिर मैं बताता हूँ, कहते हैं जिन जिन ममालिक ने हमारे खिलाफ मजम्मती बयानात दिए हैं, पसे बर्दा वो सब हमारे साथ मुत्तफिक हैं। यार कोई शर्म से डूब मरने का मकाम है? मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है? ये बंदा क्लेम कर रहा है। अगर ये गलत कह रहा है तो इसको डिस्क्रेडिट कर दें, बोल दें कि ये बकवास कर रहा है बंदा। लेकिन अगर वो ठीक बोल रहा है तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। फिर वो कहता है कि ये कार्रवाई ज़रूरी थी, अवामी ताल्लुकात के लिए उन्हें जो करना है वो करना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बड़ा बयान। अब तमाम मुस्लिम ममालिक में से अक्सरियत जो है वो इस वक्त प्रो ईरान खड़ी है। वो इजराइल और अमेरिका के इन एक्ट्स की मजम्मत कर रही है अपेरेंटली, और उनकी डैश पे फायर कर दिया इन्होंने, पिपणी फाड़ शटर काट कर दिए इन्होंने। तो मैं इसको कहूँगा कि ये इनके मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है। अगर वाक़तन आपने मीर जाफ़र, मीर सादिक वाला किरदार अदा किया है, हिस्ट्री आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी, जितने मुस्लिम ममालिक भी हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये इमरान रियाज खान का एक कमेंट पढ़ रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सुनने की जरूरत। वो कहते हैं ट्रंप की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी मौजूदा हुकूमत का वो ब्लंडर है जो अब इनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। मुल्क पर मुसल्लत गुलामी के शौकीन इस टोले को समझना होगा कि इस फैसले और इनके फैसले सिर्फ इनकी ज़ात तक महदूद नहीं, बल्कि इनसे कौमी इज़्ज़त और वक़ार भी जुड़ा है। कौन सी कौम भाई? एम खाम खाब, ज़रूरी नहीं कि जहाँ जूता देखा वहीं पॉलिश शुरू कर दी। अब मसला सारा ये कि हमारा थर्ड वर्ल्ड के अंदर ये चल जाता होगा, हम करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सब ड्रामेबाजी चल रही है। लेकिन आप ये सोचें कि आप सफारतकारी के अंदर अगर आप ये करते हैं तो उसके नतायज भुगतना पड़ते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं कह सकता कि हमने सोचा कि चलो ट्रंप की खुशनुदी हासिल कर लेंगे, हैं? ट्रंप है आगे भाई, ये कोई मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक टाइज हैं। ये कोई तमाशा थोड़ी है कि एक दिन आप यूं होंगे अगले दिन यूं खड़े हो जाएंगे। आपके लिए ये भी ठीक है कि ईरान के ऊपर हमले करना काबिल मजम्मत है। आपके लिए ये भी ठीक है कि आप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दें ईरान को, अमेरिका को। तो ये अजीब व गरीब किस्म की डेवलपमेंट है। बहरहाल आज के इस सारे मामले के ऊपर रूस का भी रद्द अमल आ गया। रशिया कहता है कि खित्ते की सलामती को संगीन ख़तरात लाहक हो चुके हैं और मुसलसल
بڑھتے ہوئے تصادم کی طرف یہ صورتحال جاری ہے، یہ روسی وزارت خارجہ کہتی ہے۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے بعد بحرین کا حفاظتی اقدام، انہوں نے 70% تک سرکاری ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی بحری جہازوں پر حملے کے لیے یمن نے تیاری کا اشارہ دے دیا ہے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ہلال احمر کا دعویٰ ہے۔ اچھا، ایرانی پارلیمان نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ میں جس دن یہ کرائسس شروع ہوا ہے، اسرائیل ایران وار اگنیٹ ہوئی ہے، اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس نیوکلیئر پاور اناؤنسمنٹ سے پہلے، یعنی نیوکلیئر پاور ہونے کا ٹیسٹ کرنے سے پہلے، آبنائے ہرمز اس سے خطرناک اور لیتھل ویپن ہے، اس کو اگر آپ بند کر دیتے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پیٹرولیم پرائسز ابھی میرے خیال میں ہمارے ہاں پیٹرول جو ہے میرے 260 265 کے آس پاس ہے، یہ پیٹرول اگلے 10 دن میں آپ کو 350 سے اوپر چلا جانا ہے۔ لکھ لیجئے میری بات، اگر یہ آبنائے ہرمز اسی طرح بند رہی تو۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے، جو شپس آ رہے ہوتے ہیں، شپس اپنے ساتھ امپورٹڈ آئٹمز لے کے آ رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے سپیئر پارٹس لے کر آ رہے ہوتے ہیں، جاپانی گاڑیاں باہر سے آ رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت سارے ممالک کو یہ امپورٹ ہوتی ہیں چیزیں، تو اگر وہ نہیں آتی تو ایک گاڑی جو آپ کی 1,20,00,000 کی تھی وہ 1.5 کروڑ پہ پہنچ جانی ہے۔ یہ لکھ لیجئے میری بات، اگر یہ بند رہا آبنائے ہرمز جس کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ایرانی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور حتمی فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، یہ ذرا ٹٹپوچی صحافی ہے نا، معذرت ہیں، ہمارے سارے سینئر گنجے ہو گئے مار کھا کھا کے، لیکن عقل ان میں ٹکے کی نہیں آئی ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست نے بڑا زبردست آج ایک کامنٹ کیا ہوا ہے، اسد تور نے، وہ کہتے ہیں ان سے پوچھیں یہ صحافی 80-80 لاکھ روپے کی اسلام آباد کلب کی ممبرشپ کیسے لے لیتے ہیں؟ ویری رائٹ، ایکوریٹ، مطلب یہ آن ایئر بھی ہیں، یہ انٹائر اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ 80-80 لاکھ کی ممبرشپ بھی لے لیتے ہیں، ان کا کوئی FBR چیک بھی نہیں ہے، اور جو پرو رائٹ کھڑے ہیں ان کی تنخواہیں بھی بند، نوکریاں ختم، ننگے کر کے مارا، کیسز چل رہے ہیں، اکاؤنٹ فریز کر دیے، PNIL ECL PCL میں بھی نام ڈلے ہوئے، کیا بدماشیاں چل رہی ہے یار۔ مطلب کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی ایک طریقہ کار کے تحت ہوتا ہے نا یار، کوئی قانون، کوئی انصاف نام کی چیز 1% بھی ہو، نظر تو آنی چاہیے۔ یہ اب سنیے عمر چیمہ کیا کہتے ہیں، ٹرمپ جو کسی کے قابو میں نہیں وہ پاکستان کے کنٹرول میں کیسے آ سکتا ہے؟ تاہم پاکستان نے ایران کے خلاف استعمال ہونے کی بجائے ٹرمپ کو رام کرنے کی کوشش تو کی، ایٹ لیسٹ وی ٹرائیڈ، لاکھ لعنت تڑے منہ بغیر۔ تو وہ کہتا ہے ترک صدر نے بھی اگرچہ ایران کے کسی ہمسائے کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں، نوبل پرائز کے لیے نامزد کرنے سے کون سا ایوارڈ مل جاتا ہے؟ اور بھائی ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، مذاق کر رہے ہیں آپ؟ نومینیشن ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، سمبل سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ بھی پیس پرائز کے لیے۔ جو بندہ، ٹھیک ہے آپ اگر انڈیا پاکستان کی جو وار کرائسس تھا اس کے اندر انہوں نے کام کیا تھا تو اسی وقت نومینیٹ کر دینا چاہیے تھا جس وقت یہ ہوا تھا، یا 2 مہینے انتظار کر لیتے۔ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کون سا مل جانا ہے، نہیں ملے نہ ملے، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح اس خطے کے اندر چل کیا رہا تھا اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر۔ عزت بیزتی بھی قوموں کی کوئی چیز ہوتی ہے یار، آپ پوری اسٹیٹ کھڑی ہوئی ہے، پوری 25 کروڑ عوام کی بیزتی ہے، نہیں چلے جا رہا ہے، اور یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کرے، جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں حیران ہوں یار، پتہ نہیں کیا تم لوگوں، سلام ہے ان کو جس نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے بھائی، سلام ہے۔ روس نے امریکی حملوں کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خراب ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ کو بڑی جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، NPT نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، IAEA اور UNSC کو سخت رد عمل دینا ہوگا۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج دوپہر نیو یارک میں طلب کر لیا گیا۔ اجلاس ایران کی درخواست پر پاکستان، چین اور روس کی حمایت سے بلایا گیا۔ اچھا، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے ایک اور بڑا اور تگڑا حملہ کر دیا ہے۔ اصل میں تو وہ رات میں کرے گا جو بھی کرے گا، کیونکہ ایران دعویٰ کر چکا ہے کہ آج کی رات وہ طاقت دکھائے گا، ہیبت دکھائے گا، لیکن اس بار میزائل کا نام خیبر ہے، اور یہ 20واں حملہ ہے جو اب سے تھوڑی دیر پہلے کیا ایران نے۔ جن ممالک نے ہمارے خلاف بیانات دیے، مارکو روبیو کہتے ہیں، یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ایرانی وزیر خارجہ ماسکو روانہ ہو چکے ہیں، روسی صدر پیوٹن سے اہم مشاورت ہوگی، ممکنہ طور پر امریکی جارحیت کا جواب روس سے مشاورت کے بعد دیا جائے گا۔ پاکستان نے قومی سلامتی کا اہم ترین اجلاس جو ہے وہ کل طلب کر لیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بریفنگ دیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے حوالے سے پاکستان کے اہم موقف اور فیصلے اس میں متوقع ہیں۔ اچھا، ایک سوال پوچھا گیا، صحافی نے ایرانی سفیر سے سوال پوچھا کہ ٹرمپ کی نوبل انعام کے لیے نامزدگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو جواب آیا، ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی بات کی جائے تو یہ تاریخ کا عجیب واقعہ ہوگا۔
قاسم سلیمانی کو شہید کرنے میں ٹرمپ کا ہاتھ ہے. فلسطین کے مقبوضہ علاقے ٹرمپ نے اسرائیل کو دیے. ٹرمپ نے دیگر ممالک کی فلسطین اسرائیل سے کے حوالے سے 2 ریاستی معاہدے کو نہیں مانا. 2 بیٹے ہوئے اسے صدر بنے ہوئے 2 مہینے ہوئے اسے صدر بنے ہوئے اور اس کے ہاتھ معصوم مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے. ایسے آدمی کو نوبل انعام دیا جانا یہ کسی جرم سے کم نہیں ہے. یہ ان کے سفیر رضا امیری مقدم کا سٹیٹمنٹ ہے. تو ہم یہ ہمارے منہ کے اوپر زوردار تماچا، یار ہم نے کیا کر دیا ہے. ایران نے خیبر شکن میزائل لانچ کر دیا ہے. انڈین ایئر اسپیس واز یوزڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو بام ایران. ابھی اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا کی ایئر اسپیس جو ہے نا وہ استعمال ہوئی ہے. امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران پر امریکی حملوں کے بعد امریکہ میں خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے. امریکی حکومت کے نیشنل ٹیررزم ایڈوائزری سسٹم نے وارننگ جاری کر دی ہے. ایڈوائزری میں سنگین خطرے کی نشاندہی کی گئی ہے اور ایران کی جانب سے ممکنہ انتقامی کارروائیوں کا اندیشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی مزید خطرناک میزائل استعمال ہونا باقی ہے. امریکہ نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی بندش کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے. جبکہ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں حکومت پاکستان نے آئل کمپنیوں کو 14 کروڑ لیٹر سے زائد فیول کا ذخیرہ رکھنے کی ہدایت جاری کر دی، جس میں پاکستان اسٹیٹ آئل کو 7 کروڑ لیٹر سے زائد کا ذخیرہ رکھنے کا کہا گیا ہے. اچھا یہ سب کہا تو جا رہا ہے، کتنے دن تک آپ ذخیرہ رکھیں گے؟ ہمارے پاس کوئی 10 سے 20 دن کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اگر یہ کرائسس انکریز ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ نجم سیٹھی صاحب کا بیان سنیے گا. وہ کہتے ہیں ہمارے سیاستدان نے لڑائی جھگڑے کر کے فوج کو مداخلت کا موقع دیا. اس صورتحال میں جو ہے اس کو چلانے کی کوشش کریں. یہ مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ حالات بڑے مشکل ہیں. ایک طرف تگڑا چیف ہے، دوسری طرف وہ حکومت جس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں. سیٹھی صاحب چشمہ اتار لیں. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ صحافی نہیں ہیں. ابھی سینیٹر افنان اللہ نے ایک ادارے کی کتنی 3000 ارب روپے کرپشن کے متعلق بات کی ہے. ٹھیک ہے، چینی اسکینڈل ابھی پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے. اس کے علاوہ جس ڈپارٹمنٹ میں ہاتھ ڈالیں کرپشن، آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، چارج نہیں ہے. یار میں کہتا ہوں اسلام کا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان نے اپنی فضائی، زمینی یا بحری حدود ایران کے خلاف کسی حملے کے لیے امریکہ یا اسرائیل کو فراہم نہیں کی. یہ سٹیٹمنٹ دینے کی نوبت آنی نہیں چاہیے تھی نا. جب آپ کلیئر ہوں تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں جس بیچارے کو اس کو اپنے نہیں پوچھتے آپ اس پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں اور اسے نوبل امن انعام دلوانے چلیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ٹرمپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. نجم سیٹھی پھر کہتے ہیں ہم نوبل انعام کے نامزدگی کا اعلان کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کی خوشامد کرنے، انہیں خوش کرنے کی کوشش کی گئی. اگر ٹرمپ انڈیا، پاکستان یا پھر ایران اسرائیل کا مسئلہ حل کروا دیتا ہے تو پھر وہ واقعتاً نوبل پیس پرائز کا حقدار ہے. خامہ چپو. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.